الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ناظرین کرام، اسٹوڈیو الاذان سے میں پروگرام کام کی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دین اسلام میں ذکر کی عبادت کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، لیکن ایک بات جو بہت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کا حکم ہوا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرد ذکر کا حکم نہیں دیا، ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے لفظ کثرت کو ضرور جوڑا ہے۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو۔ ذکر کو کثرت سے جوڑا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرتا واصیلا۔ ایمان والو، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک تیسری جگہ ارشاد ہوا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ہیں جو اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایسی کتنی آیتیں ہیں جہاں ذکر کو کثرت سے، لفظ کثرت سے جوڑا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ زندگی میں عبادت ذکر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ جو اذکار کتاب و سنت میں آئے ہیں کثرت سے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، تکرار کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ان اذکار کو بار بار دہرانا چاہیے، کیونکہ ذکر کے جو کرشمے زندگی میں ہمیں دکھتے ہیں یہ کب؟ کثرت کے بعد ہی، کثرت ذکر کے بعد ہی۔ ایک ہوتا ہے کہ وقتی جذبے کے طور پر، وقتی جوش کے تحت، ایک ہوتا ہے کہ وقتی طور پر جوش میں آ گئے اور کچھ ہم نے لمبا چوڑا ذکر کر لیا۔ نہیں، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، بار بار دہرا کر جو ذکر ہوتا ہے اس ذکر کے کرشمے زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی انتہا کو پہنچے ہوئے اور ان کی اہلیہ محترمہ بانجھ، توالد و تناسل کی صلاحیت سے محروم۔ ایک طرف حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپا، دوسری طرف بیوی بھی بانجھ، لیکن اللہ سے وہ مایوس نہ ہوئے، دعا کی، اولاد کی دعا قبول ہوئی، اور انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی کہ مجھے اولاد کب ہوگی، اس کی کوئی علامت بتا دیجئے۔ کہا جب تمہاری زبان 3 دن کے لیے بند ہو جائے تو یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے کہ اب تمہیں اولاد ہونے والی ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا۔ گفتگو تو نہیں کر پاؤ گے تم، لیکن اللہ کا ذکر اس وقت کثرت سے کرنا۔ دیکھو ایک معجزہ ظاہر ہو رہا ہے جی، بڑھاپے کی انتہا، بیوی بانجھ ہے، اور اس ناممکن مرحلے میں اولاد کی نعمت سے وہ نوازے جا رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو،
وسبح بالعشی والابکار، کیونکہ ایک کرشمہ تمہاری زندگی میں ہونے جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اذکار کا اہتمام کثرت سے ہونا چاہیے۔ اذکار کو ہم جس قدر کثرت سے پڑھیں گے، پیارے نبی سے آئی ہوئی دعائیں، پیارے نبی سے آئے ہوئے اذکار، اوراد وغیرہ، تو زبان میں اس کی تاثیر کچھ الگ ہوتی ہے اور زندگی پر اس کے اثرات بہت مرتب ہوتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔